بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ پہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے پنجتن پاک اہل بیت کی محبت مودت کو واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ اجر رسالت ادا ہو نہیں سکتا جب تک ان ہستیوں سے محبت و مودت نہ کریں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اور صرف مخصوص ہیں اہل بیت کے لیے۔ اسی طرح سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر میں سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں پروردگار نے ان کی طہارت کا ذکر کیا ہے کہ میں اللہ جو ہے وہ ضامن ہوں، میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں اہل بیت کو میں نے ہر نجاست سے دور رکھا، انہیں پاک رکھا، جو سب پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو ان ہستیوں کا تعارف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں ان کی محبت اور اطاعت کے ذریعے سے، کیونکہ محبت کچھ بھی نہیں ہے اطاعت کے سوا، یہ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور دنیا آخرت کو بہتر بنانے کے لیے پروردگار نے ہمیں بہت ساری طاقتیں قوتیں عطا کی ہیں، اور سب سے جسمانی طور پر جو بہترین طاقت قوت اللہ نے عطا کی وہ ہمارا برین ہے، ہمارا دماغ ہے۔ لیکن آج سائنسدانوں کا، اکثریت سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ ہم لوگ برین کا جو استعمال کرتے ہیں 1%، مشکل سے 1% استعمال کرتے ہیں، 99% برین کو لوگ استعمال نہیں کرتے، زیادہ استعمال خود کو کرتے ہیں یا زبان کو کرتے ہیں، دیگر چیزوں کو۔ برین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں جن کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی قوموں کو بہتر بنا سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جن لوگوں نے تھوڑا بہت برین کو استعمال کیا، نئی نئی ایجادات کی اور بہترین انسانوں کی خدمت کی، اور اس سے بڑھ کر جو طاقت ہے میں نے عرض کیا کہ وہ روح ہے۔ روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ آنے والے کل کا بھی علم رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر روح کے اندر اتنی طاقتیں ہیں، گزشتہ مجالسوں میں گفتگو ہو چکی ہے، صرف اشارہ دے دوں، آپ کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ آپ زمان اور مکان کی قید سے بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ روح کی طاقت، یہ روح کی پاور ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں۔ مولا حسین نے دعائے عرفہ میں ہمیں سکھایا، عمیت عینن، کیوں انسان کے دل کی آنکھ اندھی ہے اور ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ انسان خدا سے غافل ہے۔ اور آج بھی میں نے عرض کیا کہ جو ریسرچ کی گئی ہے کہ مائنڈ کو اگر پاورفل بنانا ہے تو کیا ہے؟ میڈیٹیشن ہے۔ حالانکہ وہ معمولی بغیر ہدف کے فضول میڈیٹیشن سے بھی برین اتنی طاقت لے لیتا ہے کہ آپ کے سیلز اگر کینسر سے متاثر ہیں ان کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ سائنس سے آج ثابت ہو چکا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 40 یونیورسٹیوں میں برین مائنڈ باڈی میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی ایکسرسائز کے بعد آپ کے برین کے اندر زیادہ طاقت ہو جاتی ہے، جبکہ عرفان، علم عرفان میں عرفانی اتنی مضبوط ماشاءاللہ میڈیٹیشن ہے۔ اور خود نماز کیا ہے؟ حضور قلب کیا ہے؟ حضور قلب یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہی میڈیٹیشن ہے، یعنی ایک نقطے پر فوکس کرنا، اپنے ذہن کو مرکز پر، ایک مرکز پر لانا۔ اس سے برین کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے برین کے مسلز بنتے ہیں، اس سے برین آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اور ان ایکسرسائز اگر نماز آپ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے، توجہ ادھر ادھر نہ جائے، تو یقین یعنی اس نماز کے ذریعے سے آپ اپنا حافظہ بہتر کر سکتے ہیں، اپنی عقل کو بڑھا سکتے ہیں، اور یقیناً اور بھی چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز کس کے لیے؟ نماز صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز کے وقت آپ خدا کو یاد کر کے پھر بھول جائیں، نہیں، نماز اسی لیے ہے کہ آپ ہمیشہ دائم الصلاۃ، یعنی یہ بھی روایتوں میں، حدیث میں کچھ لوگ ہمیشہ نماز کی حالت میں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کھانا ہے، پینا ہے، کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، حدیث کہہ رہی کہ کچھ لوگ ہمیشہ حالت نماز میں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ہمیشہ حالت حضور میں رہتے ہیں۔ وہ حالت حضور کیا ہے؟ جو ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں، خود کو خدا کی دربار میں سمجھتے ہیں، وہ دائم الصلاۃ، ہمیشہ حالت نماز میں۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، علم بہت ضروری ہے، علم واجب ہے، علم حاصل کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے؟ مستحب نماز آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مستحب نماز، شکر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں،
اس میں قبلے کی بھی شرط نہیں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، صرف وضو ہونا چاہیے اور بات نہیں کر سکتے. آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سورہ الحمد پڑھ دیا آپ نے، قل اللہ پڑھ دیا، شکر کی نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع کے لیے آپ نے ہلکا سا اشارہ کر دیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سجدے میں گئے آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا یا ایسے تھوڑا سا جھکا دیا سبحان ربی الاعلی، ہلکا سا اشارہ آپ نے کر دیا، سجدہ ہو گیا. اسی طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز شکرانے کی ہو گئی. توبہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری نمازیں، مستحب نمازیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو خدا وہ حال دے دے جو انبیاء کے خاص اصحاب کو دیا، اہل بیت کے خاص اصحاب کو دیا. یہ دائم الصلاۃ تھے، ہمیشہ حالت نماز میں تھے، کام کر رہے ہیں تو بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، خود کو خدا کے حضور میں سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اب یہ حالت، یہی کنسنٹریشن ہے، یہی میڈیٹیشن ہے. اور آج مثلا جو میڈیٹیشن باڈی مائنڈ میڈیسن کے لیے سکھاتے ہیں وہ 20 منٹ صرف میڈیٹیشن ہوتی ہے. اس 20 منٹ کی میڈیٹیشن کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے، اگر آپ مسلسل 40 دن 20 دن مسلسل کریں، آپ کینسر کے سیلز کو اپنے باڈی سے ختم کر سکتے ہیں، ہر بیماری کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ میڈیٹیشن جو پروردگار نے ہمیں نماز کے ذریعے سے اور کہا ذکر کثیر، یہ ہمیشہ اس حال میں رہو، تو یقین جانیے اس سے آپ اس سے زیادہ برین کے پاورز کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اب آئیے رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں. رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے، اتنے فضائل ہم نے ایک مجلس میں بتائے تھے کہ 8-10 فوائد ہیں. اس سے آپ کی میموری بڑھتی ہے، آپ کی عقل بڑھتی ہے، اور جناب آپ کو پریشانیاں نہیں ہوتی، آپ کو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، ہر فوبیا ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر روحانی لامحدود لذتیں ملیں گی. اس سے بھی بڑھ کر تجلی اسماء الہی کی منزل ملے گی، جو ہر معصوم نے کہا کہ تجلی، خدا ہمیں تجلی. دعا مناجات شعبانیہ کو پڑھ کر دیکھیں، ہر امام پڑھتے تھے، ہر معصوم پڑھتے تھے. یہ سب سے بلند ترین معراج انسانیت ہے کہ انسان پر اللہ کے کسی اسم کی، ایک اسم کی تجلی ہو جائے. وہ ایسی لذت ہے کہ جو ناقابل بیان ہے. جب تک انسان وہ خود لذت حاصل نہ کر لے تو کبھی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ان لذتوں کا. دیکھیے جتنی لذتیں وہ محدود ہیں، ایک اس میں تک. آپ کھاتے ہیں تو زبان صرف لذت حاصل کرتی ہے، اچھی کوئی آواز سنتے صرف کان کی لذت ہے، اچھی سینری دیکھتے ہیں، اچھی کوئی حسین چیز دیکھتے ہیں، حسین منظر دیکھتے ہیں تو صرف آنکھوں کی لذت ہے. اسی طرح سے جو ہے لذتیں محدود ہیں. لیکن جب تجلی اسماء خدا کی کسی لذت مل جائے، ایک تو یہ لذت لامحدود ہے، ایک ایک جو آپ کے بدن کا ٹشو ہے وہ بھی یہ لذت حاصل کرتا ہے. اور یہ لذت صرف یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے. عظیم الشان یہ لذتیں یہ بھی ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو کیا اصل طریقہ، کوئی ٹیکنکس ہو، کوئی ٹولز ہو، ہمیشہ ہم یہ حالت حضور میں رہیں. نہ خوف رہے گا، نہ ڈر رہے گا، نہ پریشانی رہے گی، عقل بڑھے گی، حافظہ بڑھے گا، ہر شے بڑھے گی. تو ہم کیا کریں؟ رکاوٹیں کیا؟ رکاوٹیں دنیا کی اشیاء ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزیں. باغ کو آپ نے دیکھا، درخت کو درخت کی طرف توجہ چلے گی. آپ نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے کی طرف توجہ. آسمان کی چاند کو دیکھا، چاند کتنا اچھا ہے، اس کی طرف توجہ ہو گئی. ایسے ہی یہ چیزیں جو ہے نا، مخلوقات خدا آپ کی توجہ خدا سے ہٹا رہے ہیں. لیکن اب طریقہ کیا ہے؟ جو اہل بیت کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے. بندے خدا قرآن پڑھیے. قرآن نے کیا کہا؟ یہ مخلوقات خدا کیا ہے؟ آیات الہی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. یعنی آپ نشانی کو دیکھ کے اسی میں گم ہو رہے ہیں. حالانکہ جب اللہ کی نشانی کو آپ نے دیکھا تو اس نشانی کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی تعریف کرنی، خدا کو یاد کرنا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ اسی نشانی میں ہم کھو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں. اسی کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے کہ ہم نشانی کو تو دیکھتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں، مگر اس نشانی کے ذریعے سے وہ خدا جس کی یہ نشانی ہے اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے. اور یہ کام شیطان کرتا ہے. سورہ 18 سورہ کہف میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. یعنی اللہ کی نشانیاں دی گئیں، ہر انسان کو دی گئیں. اللہ کی نشانی ہم دیکھ رہے، آسمان اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، خوبصورت سمندر اللہ کی نشانی، خوبصورت میوے اللہ کی نشانیاں، یہ سب اللہ کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں. مگر یہ جہالت دیکھی ہماری. واقعی انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کی جہالت ہے اور کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ہم اللہ کو بھلا رہے ہیں.
اسی میں مست ہو جاتے ہیں. گاڑی کو دیکھا گاڑی کی یہ ہے بہت اچھی ہے, لیکن یہ کہ خدا نے گاڑی دی شکر کریں. اسی طرح سے مثلا اگر ایک درخت ہے, ایک کوئی حیوان دیکھتے سبحان اللہ, خوبصورت منظر ہے سبحان اللہ, یعنی نشانی, یعنی جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نشانی میں گم ہو جاتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے. عزیزان گرامی, اب آپ نے طریقہ سیکھا کہ توجہ خدا کے حضور کو ختم کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہماری توجہ, شیطان ہے. لیکن ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ آیات الہی کو. انسان کون ہے؟ آیات الہی. چاند آیات الہی, اللہ کی نشانیاں. تو اللہ کی نشانیاں تو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں. اللہ کی یاد ہونی چاہیے کہ فکر کریں گے آیات الہی میں کیا ہوگا, اور خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا. نظام ہائے شمسی کو آپ دیکھیں سبحان اللہ, کتنا عظیم شان نظام ہے, اور ہمارا نظام شمسی بہت چھوٹا ہے, ایک نقطہ ہے. اور جناب پھر اسی کائنات میں آپ دیکھتے چلے جائیے کتنے عجیب و غریب خدا نے مخلوقات خلق کیے ہیں, اور کیسے اس کا انتظام ہے, کتنی اس کی قدرت ہے. اللہ, ایک نبی کو دکھایا گیا, کیا دکھایا گیا کہ جناب ایک چونٹی نے دانہ اٹھایا, چونٹی دریا کے کنارے پر آ گئی, اور دریا سے سمندر سے ایک مخلوق نکلی, اور یہ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی. سبحان اللہ, یہ کیا منظر ہے. اللہ نے دکھایا, کیا دکھایا, وہ جناب دریا کے اندر مخلوق چلی گئی, نیچے ایک پتھر تھا, اور اس پتھر کے اندر جا کے اس چونٹی کو رکھا, اور اس چونٹی کے اس پتھر کے اندر ایک مخلوق خدا تھی. چونٹی نے اپنے منہ کا دانا اس کے اندر رکھا. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ, خدا کتنا بہترین خیر الرازقین ہے, کس طرح سے رزق دیتا ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تو خدا کی معرفت بڑھنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم نشانی میں گم ہو جاتے. اسی طرح سے اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فکر کر کے شکر کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں. خدا نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, خدا نے ہمیں پاؤں دیے. خود انسان اپنے بدن میں دیکھے تو بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرے, نہ کہ غفلت میں چلا جائے. عزیزان گرامی, حالت حضور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ فکر کیا ہے؟ فکر جب کریں گے تو حالت مراقبہ, یعنی خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں گے. یہی میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلامی میڈیٹیشن, اسلامی سائیکالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتی ہے. اب یہ لوگ جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں اسے صرف جسم کو ٹھیک کر لیتے ہیں, مگر آخرت نہیں ملتی, عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے, کسی فرشتے سے ملاقات نہیں کر سکتے, علم غیب کو نہیں جان سکتے. لیکن معرفت نفس اور معرفت الہی کا تعلق ہے. جب آپ اسلامی سائیکالوجی کو حاصل کریں گے, ان علوم کو حاصل کریں گے, اہل بیت اور قرآن پر عمل کریں گے, تو دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی. آخرت کے بہترین مقامات آپ کو ملیں گے, کیونکہ فکر کا نتیجہ مراقبہ ہے اور حالت حضور ہے. یہی میڈیٹیشن ہے, اور اس کا ثمر کیا ہے؟ ادب ہے. ادب. اب یہ دنیاوی میڈیٹیشن والے کوئی با ادب نہیں بنتے کہ ان کی زندگی میں انقلاب آئے, وہ ایموشنز پہ کنٹرول کریں. لیکن اسلامی میڈیٹیشن یعنی نماز, اسلامی میڈیٹیشن یعنی دعا. اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ, آپ پڑھتے ہیں, آپ یاد کرتے ہیں, میتھس پڑھ رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں, کوئی چیز یاد, یہ لیفٹ برین, آپ لیفٹ برین کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اب دنیا سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رائٹ اور لیفٹ برین کو ملا کے استعمال کریں تو ہر چیز آپ کی عجیب و غریب, آپ دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں گے, بہت کامیاب, بہت ذہین. اب یہ کہ ہم رائٹ برین کو استعمال نہیں کرتے. رائٹ برین کیا ہے؟ رائٹ برین یعنی فکر کرنا, یعنی سوچنا, یعنی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا. یہ رائٹ برین کا کام ہے. یعنی 1 گھنٹہ اگر آپ نے فکر کیا تو یہ رائٹ برین کو آپ نے استعمال کیا. محاسبہ, اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ میں نے کیا کیا اعمال کی, یہ رائٹ برین کو استعمال کیا. اب میں ایک آپ کو ٹیکنکس, ایک ٹول بتا رہا ہوں بہترین, کہ جب بھی آپ کام کریں تو ایک وقت میں لیفٹ برین بھی استعمال ہو, رائٹ برین بھی استعمال. مثلا آپ دعا کریں, کیونکہ دعا ہماری زندگی کا جز ہے. دعا کیا ہے؟ ہم اپنے مطلب کی بات مانگتے ہیں, خدا بیٹا دے دے, رزق دے دے, علم دے دے, مشکل دور کر دے. لیکن خدا اتنا کریم و رحیم ہے, اسی کو عبادت میں شامل کر دیتا. اپنے مطلب کی بات ہم مانگ رہے ہیں, خدا لکھ دیتا ہے اس نے عبادت کی, اس نے مجھ سے گفتگو کی. ٹھیک, اب آپ دعا مانگ رہے ہیں. اب گول سیٹنگ اگر آپ کو یاد ہو تو 8 کم سے کم انسان کے گول, 8 شعبوں میں 10 گول کم سے کم آپ بنائیں. اس کے بعد دعا کیا ہے؟ گولز میں کامیابی. اے خدا, میں نے مثلا اسپریچولی 10 گول بنائے. آخری سب سے بڑا گول امام زمانہ کے ہاتھوں کو چومنا, ان کے قدموں کو چومنا.
ایجوکیشنل گول میں نے بنایا، آخری سب سے بڑا گول مجھے ان سبجیکٹ میں PhD کرنا ہے، گمراہ لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ اسی طرح سے فائنینشلی میں نے یہ گولز بنائے ہیں، مجھے مدرسے بنانے، اسپتال بنانے، یہ گولز آپ نے بنا لیے 10 یعنی 80 گول آپ کے۔ اب ہے دعا، اب دعا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنا لیفٹ برین کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن دعا جب صبح اٹھ کے آپ پڑھیں تو ویژولائزیشن کے ساتھ۔ ویژولائزیشن کیا ہے؟ یعنی تصور، یعنی تصور کے ساتھ کریں، تصور سے کہ انرجی بنتی ہے اور رائٹ برین استعمال ہوتا ہے۔ دعا پڑھ رہے ہیں لیفٹ برین کے ساتھ، ویژولائزیشن اس کے ساتھ کریں۔ مثلا کہہ رہے ہیں اے خدا مجھے اتنا رزق دے دے کہ میں عظیم شان ایک یونیورسٹی بناؤں جس میں پورے دنیا کے لوگوں کو حقیقی اسلامک سائیکالوجی، حقیقی اسلام سکھاؤں۔ اب ویژولائزیشن ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے گی، اس میں ہزاروں لوگ درس لیں گے، ہزاروں لوگ گناہوں کو ختم کروائیں گے، مجرموں کو ہدایت دیں گے۔ اب یہ ویژولائزیشن ہے بہترین۔ پھر اسی طرح سے اے خدا مجھے زیارت امام حسین نصیب فرما۔ اب دعا بھی مانگیں، ویژولائزیشن بھی کریں کہ گویا آپ امام حسین کی زری کو چوم رہے ہیں، اب وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ڈاکٹر بن کے کسی خدمت کرنا چاہتے تو ویژولائزیشن کریں۔ ویژولائزیشن سے کیا ہوگا؟ ایک انرجی آتی ہے۔ آج کی ماڈرن سائیکالوجی نے بھی تسلیم کر لیا ویژولائزیشن، ہر روز جو ویژولائزیشن یعنی آپ تصور کریں، خود کو دیکھیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں خوشی بھی آتی ہے، انرجی بھی آتی ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں انسان کو رکاوٹ بنتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور دعا اور ویژولائزیشن کا آپس میں میلاد ایک عظیم انقلاب لے کر آپ کے برین کی طاقت بڑھتی۔ عزیزو اسی طریقے سے میں نے عرض کیا حالت حضور یعنی ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھیں۔ ایک عجیب دنیا، مشکل نہیں ہے، آپ خدا سے باتیں کریں۔ اگر عربی بھی نہیں آتی، کوئی ضرور نہیں کہ عربی کی بڑی بڑی دعائیں آپ یاد کریں، دعائے کمیل یاد کریں، دعائے عرفہ، دعائے ابی حمزہ، اچھا یاد کریں تو بہت اچھا ہے۔ یہ قبر کا برزخ کا سرمایہ ہے، قیامت کا سرمایہ ہے کہ آپ اکیلے خود کو محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ دعا یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بھی آپ مایوس نہ ہو۔ دعا کیا ہے؟ خدا سے بات کرنا، سادے لفظوں میں۔ اور بات کرنے کا انداز اہل بیت نے سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اے خدا تو نے مجھے انسان بنایا، تو گدھا بھی بنا سکتا تھا، کتا بھی بنا سکتا تھا، کوئی نجس حیوان بھی بنا سکتا تھا، میری حالت کیا ہوتی؟ در در پہ ٹھوکریں کھاتا، ایک کوئی ہڈی مل جائے۔ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، میرے مالک تیرا شکر۔ پھر صرف انسان نے تجھے مسلمان بھی بنایا۔ اے خدا اگر میں مسلمان نہ ہوتا، حیوان کی طرح میری زندگی ہوتی، حلال حرام کا پتہ نہیں، جیسے حلال حرام حیوان کو پتہ نہیں، میں ایسا جاہل ہوتا، نادان۔ تو نے مجھے اسلام کے نور سے مالا مال کیا۔ پھر صرف مسلمان نہیں، تو نے مجھے مومن بھی بنایا، تو نے مجھے محبت اہل بیت بھی نصیب کی، محبت پیارے پیغمبر کی، عشق بھی نصیب کیا۔ یہ اور شکر کرتے چلے جائے۔ جو خدا کی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں اگر خدا تو مجھے آنکھیں نہ دیتا میں کتنا دربدر ہوتا، کتنا محتاج ہوتا۔ اے خدا مجھے پاس زبان نہ ہوتی میں کتنا بیچارہ ہوتا۔ اگر تو مجھے علم نہ دیتا، برین نہ دیتا، حافظ، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بیچاروں کا حافظہ یعنی 5 منٹ میں چیزیں بھول جاتے ہیں، ان کو لکھنا پڑتا ہے۔ اے خدا تو نے مجھے حافظہ دیا، 50 سال کی پرانی چیز مجھے یاد ہے۔ اے خدا میں یاد کر سکتا ہوں۔ اگر حافظہ نہ ہوتا میں کتنا بیچارہ ہوتا۔ کچھ لوگ بیچارے پڑھ نہیں سکتے، آنکھیں نہیں ہیں، علم کیسے حاصل کریں؟ یہ ایک ایک نعمت کو گناتے چلے جائے۔ اس کے بعد مگر اے خدا میں نے ان آنکھوں سے گناہ، یہ ہے حضور، یہ خدا سے بات کرنا۔ اے خدا میں نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، پھر بھی تو نے عذاب نازل نہیں کیا۔ میں نے زبان تو نے دی، زبان سے میں نے گناہ کیے، کان تو نے دیے، میں نے کانوں سے گناہ۔ یعنی خدا سے بات کریں، اپنے دل کا درد کہیں تاکہ یہ حالت حضور برقرار رہے۔ مختلف دعائیں یاد کریں، مختلف ذکر ہیں، مختلف مثلا کچھ پریشان ہیں تو اللہ کے نام ہیں، ان پریشانیوں کو دور۔ بہت اگر کوئی پریشان ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹا مر گیا، تو کیا ذکر ہے؟ یا قہار، یا قہار، یہ غم مٹانے کا ذکر ہے۔ عزیزان کرام بے شمار ذکر ہے، بہترین آسان ذکر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہترین ذکر اگر کس کے رزق میں کمی ہے، آپ 12,000 مرتبہ دن رات میں ذکر کریں، دیکھیے کیا سے کیا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی، یہ آزمایا ذکر ہے، امام کا بتایا ہوا ذکر ہے کہ 7,000 مرتبہ میاں بیوی ذکر کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور کئی نے آ کر بتایا بھی ہمیں اولاد ہو گئی، استغفر اللہ دن رات چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ذکر بھی اس لیے ہے کہ خدا کے حضور میں ہم حاضر رہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حالت حضور کا نتیجہ ادب ہے، اور ادب نور ہے۔
جو مولا علی فرماتے ہیں ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. اللہ، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. اگر ادب نہیں ہے تو انسان حیوان انسان میں فرق ادب کا ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے ایک شخص ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا. بازار میں امام کے امام کے ساتھ، گھر میں ساتھ، زمین پہ ساتھ، ہمیشہ امام کا صحابی مشہور. اس کا ایک غلام تھا، اس نے بھیجا یہ چیز لے کر آ. وہ غلام دیر سے آیا، اس نے امام کے حضور میں اسے گالی دی. بس ایک گالی. امام نے سنا، امام نے کہا آج کے بعد تیرے اور میرے درمیان جدائی. تجھے حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہے. اب آپ نے دیکھا بے ادبی نے اسے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دی. پھر اس کے بعد امام نے کبھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا. عزیزو، لہذا با ادب بنیے. با ادب تبھی انسان بن سکتا ہے جب یہ حالت حضور برقرار رہے. کیونکہ کیا صرف خدا میں دیکھ رہا؟ جی ہاں، اگر صرف خدا بھی دیکھے یہ کیا کوئی کم نعمت ہے؟ یہ کم کوئی حالت حضور ہے؟ مگر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے اور خدا کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105. بسم اللہ الرحمن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اے لوگوں، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اعمال کو خدا بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا رسول بھی دیکھ رہا ہے. اللہ، مؤمنون یعنی وہ جو وارث ہیں پیغمبر معصوم، چہار معصومین آپ کے اعمال کو دیکھ رہے. ہمیں کتنا با ادب ہونا چاہیے اگر ہم عاشق علی حقیقی ہیں، اگر عاشق پیغمبر حقیقی ہیں، اگر عاشق امام حسین حقیقی. امام حسین ہمارے اعمال کو دیکھ. ایک اور روایت سنیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی امام کے پاس آئے. امام نے کہا آج تو نے پیارے پاک نبی کو بہت تکلیف دی. حیران ہو گیا کہ کیا میں نے حضور پاک کو تکلیف کیسے میں دے سکتا ہوں؟ حضور پاک کو میں نے دیکھا نہیں، حضور پاک کے میں زمانے میں نہ تھا، میں کیسے حضور پاک کو تکلیف دے سکتا؟ تو امام نے یہی آیت کی طرف اشارہ کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے دن بھر کے اعمال فرشتے لے جاتے ہیں اور پیغمبر کی خدمت میں تیرے اعمال کو پیغمبر دیکھ. آج تو نے جو گناہ کیا اس سے پیغمبر اسلام کو بہت تکلیف. اللہ، عزیزان گرامی، اگر ہم عاشق اہل بیت ہیں، اگر عاشق خدا ہیں، ہمیں زیادہ با ادب ہونا چاہیے. کیونکہ روایت حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر دن تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہو. اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت، امام زمانہ کی بات، کہ ہر دن ہمارے چاہنے والوں کے، عاشقوں کے، عاشقان اہل بیت کے اعمال امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور جب امام کسی مومن کا نیک عمل دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. لیکن جب امام کسی مومن کا گناہ دیکھتے ہیں، کس نے آنکھ سے گندی فلمیں دیکھی، آنکھ سے کسی کے ناموس کو حرام سے دیکھا ہے، زبان سے غیبت کی ہے، زبان سے تہمت لگائی ہے، زبان سے فتنہ کیا ہے، حدیث میں روایت میں امام دل دکھتا ہے، اتنے غمزدہ ہوتے ہیں کہ امام کے آنکھوں سے آنسو آئے. اللہ، اب آپ بتائیے یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کی وفا ہے، یہ کہاں کا انصاف کہ ہم امام کو رلائیں، اپنے امام کو. ساری امیدیں وابستہ ہیں شفاعت کی کہ امام شفاعت کریں گے، امام مدد کریں گے. جو نعمت ہمیں مل رہی ہے، حدیث قصہ ہے، مشہور حدیث شیعہ سنی نے لکھی ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اہل بیت کے صدقے میں مل رہا ہے. ہم اپنے اہل اعمال سے اگر پیارے پیغمبر کو تکلیف دیں، اپنے زمانے کے امام کا دل دکھائیں، تو ہم کہاں کے مومن ہیں؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کا دوست ہے، آپ نے اس سے پوچھا دوست تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے رو کر کہا میرے باپ کو ظالموں نے زہر دے کے مار دیا. اب آپ کو پتہ چلا آپ کا دوست یتیم ہے، بتائیے کہ آپ اس کو تکلیف دیں گے؟ پھر آپ نے اپنے دوست سے پوچھا میرے دوست
تیرا دادا کہاں ہے؟ اس نے رو کر کہا میرے دادا کو بھی ظالموں نے زہر دے کے مار دیا۔ کیا آپ اسے تنگ کریں گے، تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے؟ نہیں، تیرا دوست تو بہت مظلوم ہے، اس کے باپ بھی شہید ہو گئے، اس کے دادا بھی شہید ہو گئے۔ اے عاشقان امام زمانہ، اے عاشقان مولا مہدی، ذرا امام زمانہ سے پوچھو تو صحیح، مولا آپ کے بابا کو کیا ہوا؟ رو کے فرمائیں گے ظالموں نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ پھر سوال کریں مولا آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ رو کر جواب دیں گے میرے دادا کو بھی شہید کر دیا۔ پھر پوچھے مولا آپ کے پردادا کو کیا ہوا؟ کہیں گے میرے پردادا کو بھی شہید کر دیا۔ مولا آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے 14 سال زندان میں رکھا، ظالموں نے زندان میں رکھا اور زہر دے کر میرے دادا کو شہید کر دیا۔ ذرا پوچھے امام سے مولا آپ کے دادا امام حسین کو کیا ہوا؟ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرے دادا اے میرے دادا حسین، میں آپ پہ اتنا روؤں، اتنا گریہ کروں، اگر آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے تو خون کے آنسو بہاؤں۔ اے عزیزو ذرا امام سے پوچھے تو صحیح آپ کے امام حسن کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے ان کے جنازے پہ تیر لگائے گئے، رونے کے لیے مصائب بہت زیادہ ہے۔ اے عاشقان اہل بیت، غیروں نے رلایا ہے، آپ تو نہ رلائیں، آپ تو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل خون ہو جائے اور وہ رونے لگیں کہ یہ ہمارا ہو کے وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے دشمنوں نے کام کیا تھا۔ لہذا حالت حضور اصل میں نور ہے، حالت حضور ایک بہت بڑا انقلاب ہے، حالت حضور معراج انسانیت ہے، حالت حضور حقیقی عشق حسین ہے، حالت حضور عشق پروردگار۔ آئیے خدا سے دعا کریں، دیکھیے اگر دنیا کی جسمانی زندگی کے لیے پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، زندگی یہ بدن ختم ہو جائے گا۔ اس بدن کی حیات کے لیے پانی اور روٹی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ جملہ بار بار سنیں، بار بار لکھ لیں، روحانی حیات کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی معراج کے لیے ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، اگر روحانی طاقتوں کے لیے، روحانی حیات کے لیے مراقبہ مراقبہ مراقبہ۔ علامہ طباطبائی سے سکرات کے وقت شاگردوں نے کہا وصیت کرو، یہی وصیت کی، مراقبہ مراقبہ مراقبہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت عظیم و شان نہیں ہے، یہ کنجی ہے ساری عبادتوں کی، اور غفلت جو ضد مراقبہ ہے وہ کنجی ہے ساری بدبختیوں کی۔ ساری بدبختیاں یہ غفلت سے ہوتی ہیں۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، اے خدا وہ عشق عطا فرما، یہ حالت عطا فرما کہ شیطان ہم پر سوار نہ ہو جائے، ہم تجھ سے غافل نہ ہوں، امام زمانہ سے غافل نہ ہوں، پیارے پاک نبی سے غافل نہ ہوں۔ یہ سب ہستیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ آئیے خدا سے دعا کریں، اے خدا مجھے عشق پیمبر نصیب فرما، او میرے اللہ مجھے عشق حسین دے، او مجھے عشق سید سجاد نصیب فرما، جیسے عباس نے حسین سے وفا کی، ویسے مجھے امام زمانہ سے اے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے خدا کو واسطہ دے کہ وفا بڑی نعمت، اگر وفا عباس جیسی وفا ہم امام زمانہ سے کریں، اس سے بڑھ کے کیا نعمت۔
او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا وہ جب مولا حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، ایک لاش لے کر آئے، مگر یہ لاش ایسی نہ تھی کہ مولا حسین خیمے میں لے جا، خیمے میں داخل نہیں، خیمے کے در سے آواز دی، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، ذرا زینب کو بلانا، جناب زینب آ گئی۔ آئے ناظرین السامعین، سنیں گے مولا نے کیا جملہ فرمایا۔ مولا حسین نے فرمایا زینب قاسم کی لاش ہے، قاسم کی لاش لایا ہوں، مگر ماں کو نہ دکھانا، شاید ماں برداشت نہ کر سکے۔ اللہ، اب ذرا انہیں بی بی زینب نے کیا جواب دیا، کتنا درد بھرا جواب۔ بی بی زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا بہن زینب، یہ جو پیٹھ پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے۔